جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے۔ یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں۔ اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز۔ میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے۔ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے۔ عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے۔ ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی رعایتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے۔ یہ سہولت ابھی ختم ہونے جاری تھی، اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی۔ فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر، یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے۔ ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹ جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہے وہ ان کو دے، تو یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے، اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے۔ آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں۔ پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے، جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے، اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس، ان کو اس کا فائدہ ملے گا اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی، کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلا جو ہم نے جو ایک اور
اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں. آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو جانتا نہیں ہے، تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے، جو کہ اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے، وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر، اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے، 18 نہیں ہے، 15% ہے. اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبہ میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی. وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی لاسٹلی، اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ایس ایم ایز. اس طبقے کا، اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے، کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کنسٹرکشن، ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی. دوسری، ایس ایم ایز کے ٹیکس مراحت کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے. نمبر 3، پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے. لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے. اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دے گے تو 20% جو ہے اس کو حکومت پاکستان وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا. میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے. اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے. جہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز. صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام
عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ کونسل ہر سمائی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی. خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی. اگلا جناب میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. اگلا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے. اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت, اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے. کیپیسیٹیٹرز, ایڈہیسو ٹیپس, مائننگ مشینری, رائس مل مشینری, مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر, اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے. ریمیٹنسز, فورن ریمیٹنسز جو زیر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے, ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے. یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں. یہ اس طبقے کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں, اس کے لیے چند کنسیشنز کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے, اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے. اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے. نمبر 2, ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں, اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی. نمبر 1, ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا. نمبر 2, ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا. نمبر 3, پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی. نمبر 4, پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی. جناب اسپیکر, ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا. جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. جناب اسپیکر, تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے, لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے. اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے. یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر
ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے۔ یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لگایا جا رہا ہے۔ اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر۔ تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں، تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں۔ کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت